السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں خلیفۃ المسلمین امیر المومنین عدل و انصاف کے پیغمبر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ایسا واقعہ کہ جسے سن کر آپ کا ایمان تو تازہ ہوگا ہی ساتھ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ یہ واقعہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک نصرانی پہلوان کا، کہ جب ایک بادشاہ نے ایک بہت ہی بڑے خونخوار پہلوان کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کی نیت سے بھیجا، اس کے بعد کیا ہوا اور کیا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا، یہ سب جانیں گے ہم اس ویڈیو میں۔ تو میری آپ سے متبانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ابھی سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سب تک پہنچتی رہے۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے تخت پر بیٹھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت نشین ہوئے۔ ناظرین محترم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تخت خلافت پر صدر نشین ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا چرچا اور آپ کی شان و شوکت کی دھوم مشرق سے مغرب تک پہنچ گئی۔ جس وقت روم کے بادشاہ ہرکل نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر سنا تو بڑا بے چین ہو گیا، اور اسے لگنے لگا کہ اب یہ ہمارا بھی تختہ پلٹ کر رکھ دیں گے۔ اسی لیے اس نے اپنے ہی سلطنت کے ایک نصرانی پہلوان کو انعام کا لالچ دے کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے آمادہ کیا، اور اس بادشاہ نے اس نصرانی پہلوان سے کہا کہ اگر تو مدینہ جا کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرے گا، اگر انہیں مار دے گا تو تجھے بہت سا مال و دولت دیا جائے گا۔ یہ حکم سن کر وہ نصرانی پہلوان بھی لالچ میں آ گیا، اسے بھی پیسوں کا لالچ آ گیا کہ مجھے ایک شخص کو ہی تو ماننا ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ مسلمانوں کے خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے جا رہا ہے۔ وہ عمر بن خطاب جس کے نام سے کئی حاکم اپنی حکومت چھوڑ دیتے تھے۔ ناظرین محترم، پیسوں کی اور مال و دولت کی لالچ میں آ کر وہ نصرانی پہلوان مدینہ منورہ کی طرف چل پڑا۔ جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ مسلمانوں کے امیر اور ان کے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں، یعنی کہ اب وہ سمجھ چکا تھا کہ میں جس کو قتل کرنے یہاں آیا ہوں وہ ایک طاقتور شخصیت کے مالک ہیں۔ بہرحال جب وہ آس پاس پتہ کرنے لگا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ملیں گے تو وہ معلوم کرتا ہے، یعنی اسے پتہ چلا کہ مسلمانوں کے امیر حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ اور یتیم بچوں کی زمین اور باغات وغیرہ کے ملاحظے کے لیے باغ میں تشریف لے گئے ہیں۔ یہ نصرانی پہلوان بھی باغ میں پہنچ گیا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر ایک درخت پر چڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد اتفاق سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی درخت کے نیچے تشریف لے آئے اور ہاتھ کا تکیہ بنا کر زمین پر لیٹ گئے، اور بغیر کسی بستر اور تکیے کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے۔ آپ کو سوتا دیکھ کر وہ نصرانی پہلوان درخت سے نیچے اترا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا ارادہ کیا، لیکن جیسے ہی اس نصرانی پہلوان نے تلوار اٹھائی تو فوراً وہاں پر ایک شیر نمودار ہوا۔ اللہ اکبر! ایک شیر آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں کی طرف سے آیا، جس کی صورت دیکھ کر وہ نصرانی پہلوان بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا، اور شیر چاروں طرف سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہرا دینے اور آپ کے تلوے چاٹنے لگا۔ اس نصرانی کے گرنے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہو گئے۔ جب آپ کی آنکھ کھل گئی تو شیر وہاں سے غائب ہو گیا۔ آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نصرانی پہلوان کو اٹھایا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس سے پوچھا، اے شخص تو کون ہے؟ وہ نصرانی شخص بولا، جناب آپ کا رتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا بلند کیا ہے، میں بے وقوف تو آپ کو شہید کرنے کے ارادے سے یہاں پر آ گیا تھا، لیکن جب آپ سوئے ہوئے تھے تو جنگل سے شیر آپ کی حفاظت کے لیے آ گیا تھا۔ آپ کے آس پاس پہرا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شیر کو بھیج دیا، اور اس کی ہیبت ناک صورت دیکھ کر ہی میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ یہ سن کر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاروں طرف دیکھ کر فرمایا، اے بندہ خدا، یہاں تو کوئی بھی شیر نظر نہیں آتا۔ اتنے میں غیب سے ایک آواز آئی،
اے عمر تم ہمارے دین کی حفاظت کرتے ہو، ہم تمہارے دشمنوں سے تمہاری حفاظت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ غیبی آواز کو سن کر نصرانی پہلوان بھی حیران ہوا اور آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر عرض کرنے لگا، حضرت عمر جنگلی شیر آپ کا پہرا دیتے ہیں اور آسمان کے فرشتے آپ کی تعریف کرتے ہیں، پھر آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر میں کیوں نہ مسلمان ہو جاؤں؟ یہ کہہ کر وہ نصرانی پہلوان جو آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کی نیت سے آیا تھا، جسے اس بادشاہ ہرقل نے بھیجا تھا حضرت عمر کو قتل کرنے، وہ آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ دریائے نیل کا پانی خشک ہو گیا تو مصر کے گورنر عمر بن عاص آپ کے پاس یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجتے ہیں کہ دریائے نیل کا پانی جو ہے وہ خشک ہو گیا ہے، جبکہ مصر کی زیادہ تر کاشت یعنی کھیتی باڑی کا دار و مدار دریائے نیل کے پانی پر ہی ہے۔ یہاں کے دستور کے مطابق اگر دریا میں زندہ لڑکی کو غرق کر دیا جائے یعنی دریا میں زندہ لڑکی کو ڈبو دیا جائے، اس کی بلی چڑھا دی جائے تو دریا جاری ہو جاتا ہے۔ اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاصد کے ہاتھ ایک خط دے کر بھیجا جس میں تحریر تھا کہ اے دریائے نیل، اگر تو خود بخود چلتا ہے تو ہمیں تیری ضرورت نہیں، اور اگر تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پھر سے جاری ہو جا۔ آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاصد کو حکم دیا کہ وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خط کو عمر بن عاص سے کہے کہ وہ یہ خط دریائے نیل میں دفن کر دے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق عمر بن عاص نے وہ خط دریائے نیل میں دفن کر دیا۔ خط دفن کرتے ہی دریائے نیل پھر سے جاری ہو گیا اور وہ دریائے نیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایسا جاری ہوا کہ آج تک کبھی خشک نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، یہ شان ہوتی ہے اللہ والوں کی، اور یہ شان ہے خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ آپ کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیر کو مامور کر دیا اور شیر نے آپ کو کسی کو بھی چھونے تک نہیں دیا۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد جو اپنی زندگی کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے، جس طرح اس واقعے میں ہوا۔ ناظرین محترم، یہ شان ہے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو ناظرین محترم، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں کی، ان کے شیدائیوں کی یہ شان ہے، تو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا کیا عالم ہوگا، جس در پہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خادم بن جائیں۔ اس نور محمدی، اس در محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عالم کیا ہوگا؟ واللہ عالم بالصواب۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان مبارک لوگوں کی مبارک سیرت پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔